دا خان یہ ایک نام ہے. انہوں نے بات کی کہ اسلام آباد میں گھر لینا زیادہ جو ہے اچھا ہوتا ہے یا پلاٹ لے کر گھر بنانا. موسٹ امپورٹنٹ ہے, ذرا ویڈیو آخر تک دیکھیں. جس نے بھی کبھی زندگی میں گھر بنانا ہے نا, ان کو میری اس ویڈیو کو جو ہے فائدہ مند ہوگا اس کے لیے. دیکھو, گھر بنانا آج کل میں انتہائی مشکل ہے. اس کی مشکلات کیا ہے؟ اتنی ایکسپینسو ہو گئی مٹیریل. میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ گھر کو دو حصوں میں کروں. ایک ہے آپ کا گرے اسٹرکچر, ایک ہے آپ کا فنیشنگ ورک. گرے اسٹرکچر میں اتنی بڑی ویریشن نہیں ہے, اتنی بڑی ٹینشن ہے. ریٹ کیوں نہیں؟ اگر 3 سال پہلے سیمنٹ کی بوری 500-600 روپے کی تھی, آج جو ہے 1300-1400 روپے کی ہے. اگر اسٹیل جو ہے 1 لاکھ روپے کا ٹن تھا, آج جو ہے 2.5 لاکھ روپے کا ٹن ہے. ان کے علاوہ آپ کی ریت, سیمنٹ, بجری, برک سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. لیکن جو فنیشنگ ورک ہے وہ انتہائی مہنگا ہوا ہے. اس کی جو ہے آپ کی سمجھ سے باہر ہے, اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی. تو اس وقت میں کیا ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسی طرح سٹرکچر ہے, دیکھو اسٹرکچر جب آپ نے تیار لینی تو اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی ہے کہ کیا وہ ماڈرن لک سے بنا ہے, مطلب اس کی جو ڈیزائن ہے اندر, جو کمرے کی ڈرائنگ روم ہے, جو آپ کی پارکنگ سپیس ہے, جو چیزیں وہ اگر صرف آپ کا اسٹرکچر کی جو فلور پلان ہے, جس کو پلان ہے جو ٹاپ سے آپ دیکھتے ہیں, وہ چیزیں صحیح بنی ہو تو اس پہ کم خرچہ ہوتا ہے تاکہ آپ ان کو رینوویٹ کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بلکہ ایسے گھر اس وقت آ رہے, اگر کسی نے سیل کرنا ہوتا ہے کہ وہ گھر کا جو اسٹرکچر ہے نا, جتنے کا وہ بیچ رہا ہے اتنے کا اسٹرکچر بھی نہیں بن سکتا. مطلب ایک بندہ ہے 10 مرلے کا گھر, میں اکثر دیکھتا ہوں, اچھا ریزنیبل گھر ہوتا ہے, کوئی 2 کروڑ روپے کا بیچتا ہے. اور بھائی 2 کروڑ روپے کا 10 مرلے کا گھر بنتا ہی نہیں. آپ اسی گھر کو لو, اس پہ 35-40 لاکھ 50 لاکھ روپے لگاؤ, اس کو صحیح رینوویٹ کرو. لیکن ایک بات ہے, لیکن اگر اسٹرکچر صحیح بنانا ہو, کام آرکیٹیکٹ نے کام ورک مین شپ سے خود بناؤ کہ ادھر کمرہ بناؤ, ادھر واش روم بناؤ, ادھر یہ بناؤ, ادھر وہ بناؤ, تو اس کو نہیں لینا. صرف آپ نے ان کی کنڈیشن نہیں دیکھنی کہ بھائی اس کی کنڈیشن کیا ہے, لیویبل ہے, اچھا بہتر ہے. آپ نے ان کا ڈیزائن بھی دیکھنا کہ ڈیزائن صحیح ہوا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ ایک ماڈرن ڈیزائن اتنا بھی پرانا نہ ہو کہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ پرانے جو بنے ہیں اس میں کسی میں جو ہے 1 کنال کا گھر ہوگا, گاڑی کی پارکنگ ہوگی, نہ اس سے کوئی لک ہے, نہ عجیب قسم کی انٹریس, اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو رینوویشن کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو آپ ان کو رینوویٹ کر کے آپ پرچیز کر لیں, مطلب پرچیز کر رینوویٹ کر کے اس میں رہے. اگر آپ پلاٹ لیں گے اور پورا گھر بنائیں گے وہ زیادہ ایکسپینسو ہے. اچھائی میں تو اگر آپ اچھائی کی بات کریں, جس طرح آپ نے لکھا کہ اچھا ہو میں نے تو نیا گھر واقعی بہت اچھا ہوتا ہے. پلاٹ لے کے ایک نیا اچھا فریش گھر بنائے, اس کا تو الگ مزہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ پرپز کے لیے دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کم خرچہ ہو, تو پھر ایک ریزنیبل گھر پرچیز کرے, ایک اچھی ڈیزائن والی. اچھی ڈیزائن کا میرا مطلب نہیں ہے کہ بڑا انٹیریئر کا کام ہو, میرے اس کی پلینس کی بات کروں, فلور پلینس, کمرہ کہاں پہ, ڈرائنگ روم کہاں پہ, لیونگ ایریا کہاں پہ, واش روم کہاں پہ, کتنی سائز واش روم. اب کچھ ایسے بھی گھر ہے, کنال کا گھر, کوٹھی ہوتی ہے, اس میں 4x5 جو ہے واش روم ہوتے ہیں. ابھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایسے اسلام آباد کے ریجن میں تو ایسے وہ بھی ملتے ہیں, کمپنیز بھی ملتے ہیں کہ اسی گھر کو جہاں پہ کالم ہوتا ہے نا, اس کی چینجز بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک کمرے کو نا چینج کرنا ہو, واش روم کو چینج کرنا ہو, اگر کالم گزر رہا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے. کیونکہ بیسیکلی جو گھر ہوتے ہیں نا وہ لوڈ بیئرنگ وال ہوتا ہے. اس میں جو ہے آپ کی فریم تو بنتا نہیں ہوتا کہ آپ ساری دیواریں گراؤ, اس مطلب دیوار کو 5-6 گراؤ اور اس کو چینج کرو. نہیں, اس کو نیچے دیکھنا ہوتا ہے کہ بیم ہے کہ نہیں, کالم ہے کہ نہیں ہے, اس چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو آپ ایک اچھی کنسلٹنٹ کو, مطلب ایک انجینئر کو ساتھ لے کے جاؤ اور اس سے کہے کہ اس میں چینجز ہو سکتی ہے, میں اس کو اگر ایسے کروں تو چینج ہو جائے گا. تو یہ اگر آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں, پھر اس کو رینوویٹ کر کے اگر آپ تیار گھر پرچیز کرتے ہیں, دیٹ از ویری ویری گڈ. لہٰذا یہ بڑی ڈیٹیل کی ٹاپک ہے, اس کے اوپر اگر کسی کو بھی انشاءاللہ ایڈوائس چاہیے, کبھی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ.